ٹھیک ہے، اب جو ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ڈیٹا اسٹور کروایا تھا یہاں پہ، اور اس ڈیٹا کو ہم اپنے پاس گیٹ کریں گے لسٹ کے تھرو. ٹھیک ہے، اب ہمیں اڈاپٹر بھی بنانا پڑے گا. ہم نے ماڈل کلاس آلریڈی بنائی ہوئی ہے، اس ماڈل کلاس کے تھرو ہم ڈیٹا گیٹ کر لیں گے اور لسٹ کو اڈاپٹر سیٹ کروا دیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ ابھی جو ہم ریئل ٹائم ڈیٹا بیس کے تھرو میسیجز جو ہیں وہ سینڈ کر رہے ہیں، یہ ہم کوئی اتھینٹیکیشن کے تھرو نہیں کر رہے. لائک اگر میں نے کوئی اتھینٹیکیشن کی ہو، اس کی ایک یونیک آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے، اس یونیک آئی ڈی کے اگینسٹ میسیجز جو ہیں وہ سینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جب کریں آپ ایسا کریں، جو یہاں پہ جو میں نے آئی ڈی یہاں پہ گیٹ کی ہے، یہاں پہ یہ والی ڈیٹا بیس ریفرنس ڈاٹ پش کی، آپ یہاں پہ اپنی اتھینٹیکیشن آئی ڈی جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو گیٹ کی تھی وہ والی آئی ڈی پاس کرتے جائیں گے. اس طرح سے کیا ہوگا، ایک آئی ڈی نے جتنے میسیجز سینڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آئی ڈی نے جتنے میسیجز سینڈ کیے ہیں اس کی آئی ڈی یہاں پہ یونیک آ جائے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ آئی ڈی ڈفرینٹ ہے، یہ بھی آئی ڈی ڈفرینٹ ہے. ہاں، یہ گروپ چیٹ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا. اگر آپ گروپ چیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ میسیجز سینڈ کر رہے ہیں، نو ایشو، آپ ایزیلی اس کے اندر کر سکتے ہیں. سو ابھی ہم اس کی پریکٹس تو کرتے ہیں، دین باقی بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کریں گے. سب سے پہلے سمپل چیزیں کر کے دیکھنی چاہیے کہ اگر وہ آپ سے ہو رہی ہیں دین کمپلیکسٹی کی طرف جانا چاہیے. ایک دم سے کمپلیکسٹی کی طرف چلے جائیں، آپ کو سمپل چیزیں نہ آتی ہوں، تب مطلب ایزی نہیں ہوگا کام کرنا آپ کے لیے. تو یہاں پہ جسٹ ڈیٹا جو گیٹ ہم سینڈ کر لیا تھا ہم نے اس کے تھرو، اب ہم نے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ میرے پاس یہ ایکٹیویٹی ہے میرے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس، اس کے اندر جاتے ہیں، اسی ایکٹیویٹی کے اندر ہی کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں لگا دیتی ہوں، اس کو بھی میں ویٹ دے دیتی ہوں. ویٹ سم میں دیتی ہوں اس سے 8. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں لسٹ لگاتی ہوں، لسٹ ویو، اور لسٹ ویو کو میں کرتی ہوں 0 DB. ایکچولی اسے 0 DB نہیں کرنا، اس کو میچ کرنا ہے، اور ہائٹ کے اوپر ہم نے بیسیکلی اپلائی کرنا ہے. اور ویٹ جو ہے میں یہاں پہ کر دیتی ہوں اسے 6.5. ٹھیک ہے، 6.5 میں نے کر دیا، لیکن یہ بھی میرے پاس زیادہ ہے، سو میں اسے 7 کر دیتی. 8 ہے، 1 نیچے والے کو اس کو پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نے لسٹ لگا دی. لسٹ کے بعد یہاں پہ میں اسے کہہ دیتی ہوں ویٹ، لے آؤٹ ویٹ 1، اس کو میں پرووائڈ کر دیتی ہوں، اور اس کو ریپ کر دیتی ہوں. مین ٹو سے اس کو 0، اس کو بھی 0 کر دیتی ہوں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے. ابھی بھی مجھے یہ زیادہ لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ چھوٹی اسکرین کے اوپر کیسا ویو شو ہوگا. ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم، اس کو 1 نہیں رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سینڈ والا جو ہے اس کو ہم آل کیپس لاسٹ ٹائم آ رہا تھا فالس کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا میسیج جو ہے وہ ذرا اسمال سا دکھے، اتنا زیادہ نہ آ رہا ہو نظر. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس یہاں سے میسیج سینڈ کرتے جائیں گے. یہاں پہ رن ٹائم کے اوپر ہمارے پاس میسیجز شو ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے. تو میں نے یہاں پہ لسٹ وہ لگا دی. اس کی آئی ڈی لے لیتے ہیں، اس کی آئی ڈی لسٹ آئٹم، کچھ بھی آئی ڈی جو آپ نے رکھنی ہے. یہاں پہ جاتی ہوں میں، جسٹ اسے اس کی بھی آئی ڈی فائنڈ کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ جو کام ہوتا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ چیز میں نے لسٹ آئٹم یہاں پہ کر لیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اڈاپٹر آنا چاہیے. اڈاپٹر کے اندر ہم اپنی ویلیوز جو ہیں وہ سیٹ کروائیں گے، اور پھر بعد میں ہم لسٹ کے تھرو گیٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ اڈاپٹر کا نام آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں. مائی لسٹ اڈاپٹر میں رکھ رہی ہوں. اس کو ایکسٹینڈ کروں گی. ابھی میں بیس اڈاپٹر لگا رہی ہوں، آپ نے ریسائکلر لگانا ہے، آپ ریسائکلر لگا لیں. ٹھیک ہے، اس کے 4 بلٹ ان میتھڈ ہوتے ہیں، یہ میں نے اس کے کر دیے. اس کے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ پاس کریں اسے، اور لسٹ یہاں پہ لگانا شروع کر دیں. لائک آپ ایسے کریں لسٹ، ارے لسٹ بھی ہو سکتی ہے. ابھی سمپل میں اس کو لسٹ لے رہی ہوں. اس کا نام لکھیں آپ، یوزر ماڈل لسٹ رکھ لیں. آلٹ انٹر پریس کر لی ہوں میں ساتھ میں. اوکے، اور اس کے بعد ایک لسٹ لگ گئی.
اس کے بعد میں کانٹیکسٹ یہاں پہ لے لیتی ہوں، جس طرح سے میں نے ابھی کہا تھا آپ کو، کانٹیکسٹ، کانٹیکسٹ کا نام لے آؤٹ انفلیٹر. یہ ساری اولڈ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سے دیکھ لی ہیں. انفلیٹر، اور مطلب ان میں آپ کو ایشو نہیں ہونا چاہیے، بس یہ 3 چیزیں ہوں گی. ان چیزوں کے بعد میں یہاں پہ اس کا ایک اڈاپٹر کا بیسیکلی کنسٹرکٹر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ہوتا، وہ آپ کو خود ہی بنانا پڑتا ہے. اور کیونکہ آپ کو ڈیفالٹ ابھی مجھے پیرمز کے اندر ویلیوز چاہیے، تو اس وجہ سے مجھے کنسٹرکٹر پھر بھی بنانا پڑے گا. تو یہاں پہ میں اگین وہی والا، اگر آپ آلٹ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آلٹ انسرٹ کے تھرو آپ اس کو کنسٹرکٹر جو ہے وہ بنا لیں. میں اس کے تھرو ہی بنا رہی ہوں، اور کنٹرول پریس کر کے میں نے اس کو، ٹھیک ہے، میرے پاس کنسٹرکٹر بن گیا. لیکن لے آؤٹ انفلیٹر کے لیے آپ کو اس کے اندر پرووائڈ پیرمز میں نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے. تو لے آؤٹ انفلیٹر کے لیے آپ اس طرح سے کر لیں، انفلیٹر از اکول ٹو ڈاٹ فرام اور کانٹیکس اندر پاس کر دیں، ٹھیک ہے. اور کاؤنٹ کب تک چلے گا؟ اڈاپٹر کے اندر کاؤنٹ کتنا ہوگا؟ جتنا ہماری لسٹ کا سائز ہوگا، اور ہمیں لسٹ کا سائز نہیں پتہ، سو ہم یوزر ماڈل ڈاٹ سائز کر دیں گے، جتنا بھی آئے گا سائز اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان 2 میتھڈس کے اندر، ان 2 میتھڈس کے اندر ہم کوئی کام نہیں کرتے. اس کے بعد تھرڈ میتھڈ آ گیا. اس تھرڈ میتھڈ کے اندر بیسکلی اب آپ اپنا یہاں پہ ویو پرووائڈ کریں گے کہ آپ کی لسٹ، ایک تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ لسٹ ہم نے لگانی ہے، لیکن لسٹ کس طرح کی لگانی ہے؟ لائک جس طرح سے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس کے اندر لسٹ لگی ہوتی ہے. ایک تو لسٹ اسکرول لیبل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک ہوتی ہے آئٹمس. ہمیں 2 اسکرینس بنانی پڑتی ہیں. تو ہم یہاں پہ ایک کسٹم فائل بنائیں گے. ہم کسٹم میں بتائیں گے کہ ہماری لسٹ اس طرح کی ہوگی. اب میں یہاں پہ ایک سمپل سی ایگزامل لے آؤٹ ایگزامل بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس کا نام میں رکھ لیتی ہوں کسٹم رو. کیونکہ میرے پاس صرف ایک میسج ہی میں نے شو کروانا ہے، تو یہاں پہ میں ایک ٹیکسٹ ویو لے لوں گی. اگر میں آئی ڈی بھی کروانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ہے ہی ایک چیز، سو اس کو میں نیچ پہ اور اس کو کر دیتے ہیں اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے چیزیں. اس کی آئی ڈی رکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ ویو، اس کا نام تھا میسج، ٹھیک ہے. ٹیکسٹ ویو میسج، ٹیکسٹ ویو ہمیں اس طرح سے شو کروانا ہے. ہاں، اس کو پیڈنگ دے دیتے ہیں، مارجنز وغیرہ اگر دینے ہیں تو پیڈنگ لیفٹ 10 dp، اور ابھی اتنا ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی آئی ڈی کو کاپی کرتی ہوں، کنٹرول سی. یہاں پہ اب ہمارا کام یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ دیکھیں ریٹرن ٹائپ کیا آ رہی ہے؟ ویو. تو ویو ہمیں وہ یہاں پہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، تو ہم ریٹرن کیا کریں گے؟ یہ والا ویو ریٹرن کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہی والا ویو ہم کام کرتے جائیں گے. اس کے اوپر ویو از اکول ٹو انفلیٹر ڈاٹ انفلیٹ. کسی کو انفلیٹ کا نہ پتہ ہو تو وہ سے پوچھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسٹم رو جو ہم نے، اور روٹ ہماری کیا ہے؟ روٹ میں ہم کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، تو نل آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ٹیکسٹ ویو، کیا ہے آپ کا ٹیکسٹ ویو کا نام؟ میں یہی والا لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، جو میں نے کاپی کیا تھا سیم اسی کا ہی. ڈاٹ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی، اور یہاں پہ آپ اپنی آئی ڈیز کو پرووائڈ کر دیں. اوکے. ایک ہی چیز تھی ہمارے پاس، آئی ڈی تو آلریڈی وہ اس کی اسی طرح سے لے رہے. تو یہاں پہ آپ کریں ٹیکسٹ ویو میسج ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ، اور یہاں پہ آپ لکھ دیں آپ کے لسٹ کا نام کیا؟ یوزر ماڈل لسٹ ڈاٹ گیٹ پوزیشن. پوزیشن کی جگہ بیسکلی وہ یہاں پہ آئی دے رہا ہے، تو یہ آپ کی بیسکلی پوزیشن ہی ہوتی ہے. آئی ڈاٹ گیٹ میسج، ٹھیک ہے.
यहाँ पे आपकी बेसिकली ये पोजीशन ही आ रही होती है। तो आप जितनी भी आइटम्स उस तरह से होंगी तो वो वन बाय वन यहाँ पे पोजीशन दे देगा। तो ये एक मैसेज है जो कि हर बार जो सेंड होगा तो वो हमने यहाँ पे लिस्ट में उसको बता दी कि लिस्ट की आइटम ज़ीरो आएगी तो जो मैसेज होगा वो हमें शो करवा दे। इस तरह से ये सारी चीज़ें, बस हमारे अडाप्टर का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम जो है वो नेक्स्ट हम एक्टिविटी का काम है। कहाँ है हमारी एक्टिविटी? रियल टाइम डेटाबेस सेव। यहाँ पे मैं अब जो हमारे अडाप्टर का नाम है माई लिस्ट अडाप्टर। अडाप्टर इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से देख लें, मैं तो अभी यही लिख रही हूँ, ठीक है। और अडाप्टर, और यहाँ पे मैं लिस्ट भी बना लेती हूँ जिस तरह से हमने वहाँ पे लिस्ट बनाई थी, लेकिन वहाँ पे लिस्ट में वैल्यूज़ फिल नहीं हो रही थी, फिल यहाँ पे अब बेसिकली होंगी। माई लिस्ट और ठीक है, ऑल्ट एंटर इंसर्ट करते, ऑल्ट एंटर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब जस्ट थोड़ा सा काम है हमारा। अडाप्टर बन गया। अडाप्टर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें सेट वगैरह गेट कर ली। अब सेट करने की बारी है कि वहाँ से बेसिकली फायर बेस से वहाँ से गेट करेंगे तो सेट होंगी। तो उसका तरीका क्या है, आप क्योंकि अभी मैं रियल टाइम करना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे मैं मैसेज सेंड करूँ वैसे वैसे डाटा अपडेट होना शुरू हो जाए उसी टाइम ही। तो उसके लिए मैं ऑन स्टार्ट के मेथड के अंदर काम करूँगी। ऑन स्टार्ट के मेथड के अंदर वो रन टाइम के ऊपर आपको दे देता है, तो आपने ऑन क्रिएट के मेथड के बाहर, ठीक है, मेथड के अंदर कभी मेथड नहीं बनाना। हम ये जो कर रहे होते हैं ये उसके क्लिक लिस्टनर्स बेसिकली लगा रहे होते हैं। ओवरराइड मेथड आपने बाहर आके ही बनाना है। तो ओवरराइड मेथड तो ऑलरेडी उसके बने हैं, तो आप ऑन स्टार्ट का मेथड मैंने यहाँ पे उसको कर लिया। आपकी लिस्ट को पहले आप उसको कर लें क्लियर, ठीक है, एम्प्टी कर लें। उसके बाद आपके पास रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस, क्योंकि अब फायरबेस के अंदर से हम डाटा जो है वो कट करेंगे। ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर, ठीक है। उसने ऑन डाटा चेंज का मेथड आपको प्रोवाइड कर दिया और ऑन डाटा के साथ ऑन कैंसिल वाला भी आपको प्रोवाइड कर दिया। बस इन्हीं मेथड के अंदर आपका काम होगा सारा। अब ये डाटा स्नैपशॉट, जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट वाला सेंड करते थे डाटा भेजने के लिए, ये स्नैपशॉट वाला आपको भेजता है कि इसके अंदर उसके पास सारा डाटा, यहाँ पे जो फायरबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ ये सारा इसके अंदर वो आपको प्रोवाइड कर देगा स्नैपशॉट के अंदर। आप यहाँ पे इसको फॉर लूप लगा के वैल्यूज़ जो हैं वो गेट कर लें। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फॉर लूप और डाटा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट वन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर स्नैपशॉट के नाम से वो दे रहा है आपको। तो यहाँ पे स्नैपशॉट, ठीक है, डॉट गेट चिल्ड्रन। ये आप देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ। डाटा स्नैपशॉट वाला एक ये वाला था, एक नया बनाया डाटा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट वन के नाम से बना लिया। आप चाहें तो किसी और नाम से बनाना है तो आप उस नाम से बना लें। ये फॉर लूप है और उसके अंदर मैं यूज़र मॉडल, मॉडल इज़ इक्वल टू स्नैपशॉट वन, ठीक है। ये तो चिल्ड्रन हो गया, ये स्नैपशॉट वन ये वाला आएगा यहाँ पे। डॉट गेट वैल्यू और इसके अंदर आप यूज़र मॉडल डॉट क्लास प्रोवाइड कर दें। तो फिर माई लिस्ट, ठीक है। स्नैपशॉट के पास सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसके चिल्ड्रन के अंदर गए, उसके अंदर आपने डॉट ये स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू किया और अपनी मॉडल क्लास दी। उसने क्या किया, वन बाय वन सारी वैल्यूज मॉडल क्लास में रख दी और हमने क्या किया, उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद हमारे पास लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं। बस हमारा काम क्या है कि हम अडाप्टर के अंदर वैल्यू सेट करवा दें और अडाप्टर
کے تھرو ہی ہماری لسٹ جو ہے وہ پاپولیٹ ہو جائے گی. مائی لسٹ اڈاپٹر، اس کے اندر فرسٹ پیرم ہمارا کیا ہے، ہماری لسٹ ہے، تو یہاں پہ مائی لسٹ. اور سیکنڈ پیرم ہمارا کانٹیکسٹ ہے. تو کانٹیکسٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ایکٹیویٹی کا نام ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہمیشہ ایکٹیویٹی کا نام ہی لکھا ہے کیونکہ سم ٹائم ڈیوائسیز میں ایشو کر جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آپ کی لسٹ ویو کے اندر لسٹ ویو ہی ہے نا، لسٹ آئٹم ہے بیسیکلی. ڈاٹ سیٹ اڈاپٹر، اڈاپٹر یہاں پہ کر دیا اور جسٹ کر دیں اڈاپٹر ڈاٹ. اوکے. اور اگر کینسل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ایک ٹوسٹ شو کروا دیں اور وہاں پہ بھی کروا دیں، تاکہ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کروا دیں فیل، اور یہاں پہ بھی کروا دیں. یہ اب پھر بار بار آنا شروع ہو جائے گا. اگر فیل ہو جاتا ہے چلیں ہمیں پتہ چل جائے گا، ادروائز سکسیس پہ رہنے دیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، لوگ لگانا ہوگا تو ہم لوگ لگا لیں گے، وہ زیادہ بہتر رہ جائے گا. جی ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. اب اڈاپٹر ٹھیک ہے، اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے. یہ ہماری ماڈل کلاس تھی. یہ ہم نے کسٹم فائل بنائی، اس کے اندر ہم نے ایک اڈاپٹر بنایا. اڈاپٹر کے 4 بلٹ ان میتھڈس تھے، اس کو اندر ہم نے ورک کیا. کرنے کے بعد ہم نے ڈاٹا فیچ کر لیا. اب اس کو فردر ایگزیکیوشن کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ کس طرح سے ورک کر. بیسیکلی سارا کام یہ ایڈ ویلیو ایونٹ لسنر کے اندر ہی ہو رہا ہے. یہ اسنیپ شاٹ والا جو کام یہ ہمیں گیٹ چلڈرن کے اندر لے کے جاتا ہے، اور گیٹ ویلیو کے تھرو ہمیں ساری ویلیوز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ میں نے کر لیا، اور دیکھیں میں نے 2 میسیجز سینڈ کیے تھے، ہیلو آئی ایم ہیئر اور ریئل ٹائم ڈیٹا بیس. یہ 2 میسیجز میں نے جب سینڈ کیے تھے یہ میرے پاس آ گیا. اب میں تھرڈ میسیج ایک اور بھی سینڈ کرتی ہوں. یہاں پہ میں کر دیتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس اسپیس کم پڑ گئی. ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے، ہاؤ آر یو میں نے لکھا اور میں نے سینڈ کیا. اچھا، ایکچولی یہ ڈاٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے. ہاؤ ہیلو ہاؤ آر یو یہاں پہ آ تو گیا ہے، اور یہاں پہ بھی آ گیا ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے، ڈاٹا ڈپلیکیشن کا کچھ دیکھتے ہیں. میں اس کو دوبارہ سے بند کرتی ہوں اور میں دوبارہ ڈاٹا فائر بیس انٹیگریشن کے اندر آتی ہوں. تو یہ ہیلو آئی ایم ہیئر ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ہاؤ آر یو، ان چیزیں. اب اگین ایک اور کروں کیونکہ ڈاٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے. اب اس کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. ادھر کر دیتے ہیں اینڈرائڈ. ٹھیک ہے، اینڈرائڈ آ گیا، اور یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ اینڈرائڈ. اور یہ تو اس طرح سے آپ اپنی گروپ چیٹ بنا سکتے ہیں. میں اس کی ڈپلیکیشن دیکھ لیتی ہوں کہ اس کی کہاں سے آ رہی ہے. تو ہم نے لسٹ کو یہاں پہ کلیئر کر تو دیا تھا، لیکن مے بی ہمیں اس کے اندر یہاں پہ ڈاٹا چینج کے اندر کرنا پڑے کہ لسٹ کو ہر بار جب وہ آئے نئی چیز تو لسٹ کو کلیئر کر دے. تو یہاں پہ مے بی نہیں کر رہا، تو ہم اس کو یہاں پہ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو میں دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتی ہوں. تو وہ سیم والی لسٹ بھی ایڈ کر دیتا ہے، نئی والی بھی ایڈ کر دیتا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ چیٹ والی اس کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. جس کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ اب 1 to 1 چیٹ بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ 4 میسیجز میں نے یہاں پہ کیے تھے، اور چاروں میسیجز میرے پاس وہاں پہ بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ لکھ دیتی ہوں لیب بک. ٹھیک ہے، کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ اسکرول میں بھی چلا جائے گا. اب یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں ہو از ہیئر. ٹھیک ہے، سینڈ. اب ڈاٹا ڈپلیکیٹ بھی نہیں ہو رہا. اور ہاں، آپ اس فیلڈ کو ایمپٹی بھی کروا سکتے ہیں. جیسے ہی میسیج سینڈ ہو یہ والی فیلڈ ایمپٹی ہو جائے. تو اس طرح سے آپ کے سامنے ہی میں نے ڈاٹا جو ہے وہ کر کے دکھایا. کیونکہ یہ میری ڈیوائس چھوٹی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو اور اسپیس چاہیے تھی. تو آپ یہاں پہ ایک امیج لگا لیں، یہاں پہ ڈاٹا سینڈ کرتے جائیں. اس طرح سے آپ گروپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو ٹائمنگ بھی ریکارڈ کروا کے وہ بھی بھیج سکتے ہیں. جس طرح سے ہم نے میسیج بھیجا ہے اس طرح سے آپ ٹائمنگ جو بھی چیزیں کروانا چاہتے ہیں
باقی سارا اپ ٹو یو ہے کہ آپ کس طرح سے ورک کرنا چاہ رہے ہیں. تو چیٹ بیس اپلیکیشن بنانا بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے، آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.